پاکستان میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں؟ اس دور کے سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا، لیکن ہم عوام بار بار دھوکہ میں آ جاتے ہیں یا ہم جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تبھی دن بدن ملک و قوم غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ یہی بات نصر اللہ گرا نے اپنے ایک بار پھر مفاد پرست حکمرانوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا، ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کو 1964 میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ ابو نعمان ہیں، انہوں نے مولانا مودودی کو خط لکھا اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ان کو ایک جواب دیا۔ آپ یہ خط ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس کے مندرجات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ خط ملاحظہ کیا، اس خط میں مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ناجائز تدابیر سے جیتنے کو ہار سمجھتے ہیں اور جائز تدابیر سے ہارنے کو جیت سمجھتے ہیں۔ ہماری فتح اور ہماری شکست کے پیمانے وہ نہیں ہیں جو دنیا کے پیمانے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، آپ لوگوں سے مختلف ہیں، اس کو جان کر جیو۔ آئیے اب آپ کو 2024 کے اندر جو الیکشن ہوا اس کی پکچر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، وائرل ہے، آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو لندن میں کچھ لوگ ملنے گئے، انہوں نے کہا جو آپ چاہیں گے، جس کو چاہیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا اور آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ آئیں جی الیکشن لڑیں۔ انہوں نے اپنے مقدمات کا پوچھا، انہوں نے کہا مقدمات سمجھیں ایئرپورٹ پر ختم ہوں گے۔ نواز شریف صاحب سے ڈیل کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو جی ٹی روڈ کی پارٹی جس کو کہتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کو کورٹ تک جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ایئرپورٹ کے اوپر آپ کے تھم امپریشن لگ جائیں گے اور آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ آب زمزم سے دھل کر پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ آپ سن رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا، جو وعدہ تھا، جو کمٹمنٹ تھی، اس کے مطابق ساری چیزیں طے پا گئی۔ اب آئیے تاریخ کے ایک اور رخ کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ سابق سیکرٹری شمشاد صاحب ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے، پھر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں یہ امریکہ کی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بینظیر بھٹو اس وجہ سے اس کو موقع مل گیا کہ امریکن چاہتے تھے کہ اس کو پرائم منسٹر بنایا جائے، اور الیکشنوں کا رزلٹ کچھ بھی ہو، 2 اسسٹنٹ سیکرٹری امریکہ سے اسلام آباد آئے۔ تو میں اس وقت جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ 2 ڈکس اسلام آباد آ کے ہماری فوج سے بات چیت کر رہے تھے کہ نو میٹر الیکشن کا رزلٹ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بنے، اور فوج نے کہا بالکل جو آپ چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو پرائم منسٹر بنوایا۔ سیکرٹری خارجہ شمشاد صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ امریکہ سے 2 سیکرٹری لیول کے لوگ آئے اور حکومت ان کے سپرد کر دی گئی، ڈیوائڈ اینڈ رول، تم وہاں ہم یہاں تم وہاں، تم ہمارے اس میں مداخلت نہیں کرو گے، ہم تمہارے اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، یہ رول طے پا گیا۔ اور یہ بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو شاید بہت اچھا ہوتا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ یہ بلاول صاحب کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے، جمہوری پارٹی کہتی ہے، اس کی جمہوریت کا پردہ کس طریقے سے چاک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی کس کے نتیجے کے اندر برسر اقتدار آئی، اور آج بھی وہی وتیرے ہیں، وہی طریقہ کار ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ دوبارہ برسر اقتدار آنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 2018 کا الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، کچھ نہیں ہو پایا تھا، اور فیض نے اور باجوہ صاحب نے جو گل کھلائے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پوری کی پوری تاریخ، ساری کی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے آپ نے کیا کیا، آپ یہ نعیم الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ملاحظہ کیجئے، پھر بات کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر قوم کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، اور جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر بدترین دھاندلی کی گئی ہے فارم 47 جو دیا گیا ہے اس میں۔ میری سیٹ پہ جو پی ایس 129 ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے، فارم 47 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں 26,000، جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملے ہیں۔ اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے، اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ پریس کانفرنس ملاحظہ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی،
लेकिन वो जो सैयद मौदूदी अलैहि रहमा वाला जुमला था कि हम नाजायज तरीके से जीतने को हार समझते हैं, कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है, पूरी मशीनरी लगाई जाती है, जहन बनाए जाते हैं यूथ के और हमारी कौम के कि जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता, जमात इस्लामी को बहुत वोट पड़ता है, दुनिया बहुत लाइक करती है, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है जमात इस्लामी के साथ। आपने देखा कि किस तरीके से जमात इस्लामी का रास्ता रोका जाता है, आपके बिल्कुल सामने वाज़े है। जमात इस्लामी की कारकर्दगी चाहे सेनेट के अंदर हो, प्रोफेसर गफूर की शक्ल के अंदर हो, काजी हुसैन अहमद रहमहुल्लाह अलैह की शक्ल के अंदर हो, प्रोफेसर खुर्शीद की शक्ल के अंदर हो, मुश्ताक खान की शक्ल के अंदर हो, चाहे सूबाई असम्बली के अंदर डॉक्टर वसीम अख्तर की शक्ल के अंदर हो, सैयद अब्दुल रशीद की शक्ल के अंदर हो, इनायत खान की शक्ल के अंदर हो, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, कारकर्दगी के एतबार से 2-4 लोग भी अपनी कारकर्दगी के एतबार से पूरे फ्लोर के ऊपर भारी होते हैं। तो बात सिर्फ कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर कारकर्दगी की नहीं है, बात अमानत की हो, बात दयानत की हो, बात पोटेंशियल की हो, मुल्क को तरक्की की रास्ते के ऊपर गामजन करने की बात हो, तो कहीं पे नेमतुल्लाह खान का नाम आएगा, कहीं पे लाहौर के अंदर लियाकत बलोच और दीगर लोगों का नाम आएगा, कहीं पे डॉक्टर नजीर शहीद का नाम आएगा, कहीं पे अरशद बगू का नाम आएगा। तो जहां जहां मौका मिला हमने परफॉर्म किया और अप टू द मार्क परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस बात को जहन में बिठा लें कि ये जो पूरे 70-80 साल से ये जो कब्जा ग्रुप है, बुनियादी तौर पे इस कब्जा ग्रुप से हमने पाकिस्तान को छुड़वाना है। लिजिटिमेट नहीं है ये, आपको तो सर को उठा के चलना चाहिए। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, जिसकी पहचान दयानत, अमानत, सलाहियत, पूरे कद के साथ खड़े अगर होना हो तो जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। नईमुर रहमान ने सच कर दिखाया जो मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने कहा था, वही स्पिरिट, वही जज्बा। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को अगर ठीक किया जा सकता है, इस मुल्क को बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन फकत एक चीज इस वक्त, बनो काबिल। पाकिस्तान के यूथ का एक गेम चेंजर प्रोग्राम है जो पूरी यूथ के अंदर बहुत पेनिट्रेट कर रहा है। इंशाअल्लाह हम अपनी यूथ को एम्पावर करेंगे, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जिंदगी के किसी भी दायरे के अंदर उनका ताल्लुक हो। हम बनाएंगे पाकिस्तान अज़्म आली शान, तबिंदा पाकिस्तान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को परेशान होने की जरूरत है। हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं, हम फतह को सेलिब्रेट करते हैं। और मुर्शद ने क्या कहा था कि नाजायज तदाबीर से हम नहीं जीतते, हम जीतना भी नहीं चाहते। ये लोग जीतें जिनके मुंह के ऊपर कालक मली जाती है। आइए जमात इस्लामी का साथ दीजिए। उजला, साफ किरदार, सलाहियत, सालेहियत साथ साथ जहां पे चलती है, जहां पे एक सैले रवां है जो साथ साथ चलता है। आइए हमारा साथ दीजिए और इस मुल्क के ऊपर जो एक गलीज और गंदा निजाम है उसको उलट दीजिए। आप साथ देंगे, हम आपको एक रोशन पाकिस्तान देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी पाइंदाबाद।